اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروز دوشنبہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا خلعت عطا ہوا۔ بعثت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ کی تھی۔ منصب نبوت اور رسالت کی سرفرازی کے لیے 40 سال کا سن اس لیے تجویز کیا گیا کہ انسان کے قوائے جسمانیہ اور روحانیہ 40 سال کی عمر میں حد کمال کو پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ اصل عمر تو انسان کی 40 سال ہی ہے، اس کے بعد تو انحطاط اور زوال ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوائے جسمانیہ اور روحانیہ حد کمال کو پہنچ گئے اور تجلیات الہیہ اور نفحات قدسیہ کی قبول کرنے کی استعداد مکمل ہو گئی، تب اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا خلعت عطا فرمایا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ بعثت کے بعد سے کچھ عرصے تک حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کی معیت اور رفاقت کے لیے مامور ہوئے۔ وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محاسن آداب وغیرہ کی تعلیم و تلقین فرماتے رہے، مگر ان کے توسط سے کبھی قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اسرافیل علیہ السلام کی معیت و رفاقت میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہیں، ان کے بعد قیامت کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اسرافیل علیہ السلام ہی قیامت کے لیے سور پھونکنے پر مامور ہو چکے ہیں، اس لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کام پر مامور فرمایا گیا۔ انہی کے سور پھونکنے سے قیامت بھی قائم ہوگی۔ خلوت کی محبت خود بخود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ کسی ڈالنے والے نے دل میں ڈال دی، یعنی اللہ رب العزت کا عطیہ ہے۔ اور خلوت کی محبت اس لیے دل میں ڈالی گئی کہ خلوت اور عزلت یعنی مخلوق سے علیحدگی اور تنہائی تمام عبادتوں کی جڑ ہے، بلکہ خلوت خود مستقل عبادت ہے۔ اگر خلوت کے ساتھ ذکر و فکر کی عبادت بھی مل جائے تو سبحان اللہ نور علی نور ہے۔ غار حرا میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ توشہ لے جانا اس بات کی بھی علامت ہے کہ کھانے اور پینے کا انتظام توکل کے منافی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ کھانے پینے اور دوسری ضرورت کی چیزیں اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رزق خداوندی کی طرف اپنے فقر و فاقہ اور ضرورت و حاجت کا اظہار یہ عین عبادت ہے۔ توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ وضو اور نماز تھی۔ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑی سے ایک ٹھوکر ماری، جس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام نے اس سے وضو کیا اور آپ جبریل امین کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طریقے سے حضرت جبریل امین نے کیا تھا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور آپ نے ان کی اقتدا کی، اور وضو اور نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وضو اور نماز کی تعلیم دی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم صدیقۃ النساء خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، اور دوشنبہ بھی شام کے وقت سب سے پہلے آپ کے ہمراہ نماز پڑھی، لہٰذا اول اہل قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اور پھر ورقہ بن نوفل مشرف اسلام ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو مدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں تھے، 10 سال کی عمر میں اسلام لائے، اور بعثت سے اگلے روز سہ شنبہ منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ بعثت سے اگلے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہی دین لے کر پیغمبر دنیا میں آئے۔ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اس کی عبادت کرو اور لات اور عزیٰ کا انکار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو ایک بالکل نئی چیز ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہ سنی نہ دیکھی، تو جب تک میں اپنے والد ابو طالب سے اس کا تذکرہ نہیں کر لیتا، اس بارے میں ان سے کچھ مشورہ نہیں کرتا، تو میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات شاق گزری کہ کہیں یہ راز فاش نہ ہو جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن اس کا کسی سے ذکر مت کرنا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ ایک رات گزرنے نہ پائی کہ اللہ رب العزت نے دل میں اسلام ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات اور عزا کا انکار کرو اور بت پرستی سے نفرت اور بیزاری ظاہر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور ایک عرصے تک اپنے اسلام کو ابو طالب سے چھپا کر رکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ مشرف با اسلام ہوئے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب تمام اہل بیت اسلام میں داخل ہو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب اور مخلصین حضرات کو اس رحمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ یعنی اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے صدیق با اخلاص اور محب با اختصاص رفیق قدیم ولی حمیم یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان و اسلام کی دعوت دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تأمل اور تفکر کے اور بغیر کسی غور تدبر کے اول ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے کچھ نہ کچھ ضرور اس میں کوئی سوال کیا یا جھجکا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی دعوت سنتے ہی فوراً اسلام قبول کر لیا اور ذرہ برابر بھی اس میں توقف نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہی اسلام کی نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو گئے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد پہنچائی اور آپ کے لیے موجب تقویت بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک صغیر السن بچے تھے، وہ دعوت اسلام میں کیا مدد دے سکتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے اسلام کو اپنے باپ سے بھی چھپائے ہوئے تھے اور ابو طالب کی غربت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ ایسی حالت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو کیا مالی مدد پہنچا سکتے تھے؟ صرف بچے ہونے کی وجہ سے وہ ساتھ رہتے تھے اور اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص تھے جو کہ مستقل آزاد تھے، ہوش مند، صاحب شوکت، مرتبے والے۔ اول وقت میں ہی جیسے ہی اسلام کی دعوت آئی فوراً اسلام کو قبول کر لیا اور ابتدا ہی سے دعوت اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے اور مال و متاع اور زندگی کا سارا سرمایہ لا کر اسلام کے لیے وقف کر دیا اور 13 سال تک ہر طرح کی تکالیف اور مصائب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور دشمنوں کی مدافعت کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد آپ کے احباب میں جو بھی ملتا آپ اس کو اسلام کی دعوت دیتے۔ آپ کے رفقاء اور مصاحبین میں سے آپ کی تبلیغ سے چند ایک صحابہ کرام ہیں جو آپ کی دعوت پر مشرف با اسلام ہوئے، جن میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ سارے کے سارے حضرات اعیان قریش میں سے تھے اور ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سارے حضرات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سب نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ اسی طرح پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، جن جن حضرات سے ملاقات ہوتی رہی ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور وہ اسلام کے حلقے میں داخل ہوتے رہے۔ بہت سارے صحابہ کرام ان حضرات کے بعد کہ جن کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو وہ مشربہ اسلام ہوتے رہے۔ جب اسی طرح رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے تو مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت قائم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان طے ہوا کہ جہاں پر یہ تمام صحابہ کرام جو اسلام لا چکے تھے یہاں پر جمع ہوتے تھے اور ان کے درمیان مشاورت پھر دار ارقم میں ہی ہوا کرتی تھی۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طور پر پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ 3 سال بعد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اب علی الاعلان آپ اسلام کی دعوت دیں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کا صاف صاف اعلان کیجئے اور ان مشرکین کی پرواہ بالکل نہ کیجئے۔ وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر و شرک سے ڈرائیے
اور جو ایمان لا کر آپ کی اتباع کرے تو اس کے ساتھ آپ نرمی، شفقت اور مہربانی والا معاملہ فرمائیے، اور آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، انی انا النذیر المبین۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قبائل قریش کو نام لے لے کر پکارا۔ سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک آپ امین ہیں، صادق ہیں، ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں، ہم آپ کی اس بات کی سچائی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اسی دوران ابو لہب نے کہا، افسوس ہے تجھ پر، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ تو اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ پوری کی پوری صورت اسی بارے میں نازل ہوئی۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ روز بروز اسلام تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو وہ ایک دن ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور ولید بن مغیرہ سے کہا کہ حج کا موسم بھی قریب ہے اور آپ کا چرچا بھی بڑا ہو چکا ہے ہر جگہ، اور اب آنے والے جو حضرات ہیں تو وہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تم سے دریافت کریں گے، پوچھیں گے، تو آپ نے ایسی رائے قائم کرنی ہے کہ لوگ ان سے بدظن ہوں، ان کی طرف راغب نہ ہوں۔ ولید نے کہا کہ تم لوگ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہو، پہلے تم سب اپنی اپنی رائے بتاؤ کیا ہے، اس کے بعد میں پھر کوئی اپنی رائے قائم کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ کاہن ہیں۔ ولید نے کہا، بالکل غلط کہتے ہو، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہیں، میں نے کاہنوں کو خوب دیکھا ہے، لیکن آپ میں کاہنوں والی کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی۔ لوگوں نے کہا کہ پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہوں گے، تو ولید نے کہا کہ آپ مجنون بھی نہیں ہیں، جنون اور دیوانگی کی حقیقت سے بھی میں واقف ہوں، جنون کی کوئی علامت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ پھر لوگوں نے کہا پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو شاعر ہیں۔ ولید نے کہا کہ میں خود ایک شاعر ہوں، شعر اور اس کے تمام انواع و اقسام، ہر ایک چیز سے بخوبی واقف ہوں، ان کے کلام کی کوئی بھی شعر و شاعری سے کوئی دور دور تک نسبت بھی نہیں پائی جاتی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہو سکتے ہیں، فرمایا کہ یہ جادوگر بھی نہیں، اور نہ ان کا کلام ساحروں کا پھونکنا اور ساحروں کی طرز کا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آخر آپ ہی بتائیے یہ ہیں کون؟ ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایک عجیب تاثیر، حلاوت اور شیرینی پائی جاتی ہے، عجیب قسم کی رونق ہے، اور ان کے بات کی جڑیں نہایت تر و تازہ اور اس کی شاخیں ثمردار ہیں، یعنی یہ اسلام بمنزلہ شجرہ طیبہ کے ہیں کہ اس کی جڑیں مضبوط اور محکم ہیں اور زمین میں راسخ ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اور یہ پوری کی پوری ثمرات اور پھلوں سے لدی ہوئی ہے۔ تم لوگوں نے جو کچھ بھی مجھے کہا ہے میں خوب جانتا ہوں، وہ سب باطل اور لغو ہے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ تم اتنا کرنا کہ جب تمہاری کسی سے ملاقات ہو تو یہ اتنا کہہ دینا کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اور یہ جس سے بھی بات کرتا ہے اس پر اپنا جادو چلا بیٹھتا ہے۔ بھائی سے بات کرتا ہے تو بھائی بھائی سے جدا کر دیتا ہے، ماں سے بات کرتا ہے تو ماں کو اپنی اولاد سے دور کر دیتا ہے۔ الغرض جس شخص سے بھی یہ بات کرتا ہے تو اس پر اس کا جادو چل جایا کرتا ہے۔ تم لوگوں سے جب بات کرو تو صرف اتنا بتانا کہ یہ شخص جادوگر ہے، لہٰذا اس کے جادو سے ہر ایک اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے بعد پھر قریش نے یوں کیا کہ راستوں پر اپنی گزرگاہوں پر کچھ آدمی بٹھا دیے، تو جو بھی وہاں سے آتا جاتا تو اس سے یہ لوگ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص سے بچ کر رہنا، یہ جادوگر ہے۔ وہ لوگ طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، لوگوں کو ذہن خراب کرتے رہے، لیکن ان کی اس تدبیر سے اسلام کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ جتنے بھی لوگ آتے رہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، چہرہ انور کی زیارت کرتے، اور جب زبان نبوت سے انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تو وہ فوراً مشرف اسلام ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہو کر کے رہ جاتے۔ حق تعالی شانہ نے اسی ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورہ مدثر کی یہ آیات نازل فرمائی، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر
ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر۔ آخری آیات تک اسی ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی۔ ان آیات مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو کہ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو مال دیا جو کہ دور دور تک پھیلا پڑا ہے، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے، عنقریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، خدا کی مار ہو اس پر کہ اس نے کیسی بات بنائی، دوبارہ خدا کی مار ہو کہ اس پر اس نے کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور کیا، پھر کہنے لگا کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے، عنقریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا چیز ہے، وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، وہ کھالوں کو جھلس دینے والی چیز ہے، اس پر 19 کارندے مقرر ہوں گے۔ ہم نے دوزخ کی کارندے کوئی اور نہیں، فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ان کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، تاکہ اہل کتاب کو بھی یقین آ جائے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں، تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہیں اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔